www.shahideislam.com۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com۔ الرجال قوامون علی النساء، حکم رعیت نمبر کتنی جی؟ 13۔ حکم رعیت نمبر 13۔ اس کے اندر لکھ لو جی، اسباب تفضیل الرجال علی النساء، مردوں کو عورتوں پہ فضیلت ہے یا نہیں؟ تو اس کے اسباب بیان کیے گئے۔ اسباب تفضیل الرجال علی النساء، مردوں کو عورتوں پہ فضیلت حاصل ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں؟ میرے محترام، ایک سبب تو ہے وہبی، ایک سبب کیا ہے وہ میں لکھاؤں گا، اللہ کی بخشش کہ اللہ نے مرد کو مرد پیدا کیا، عورت کو عورت پیدا کیا۔ اس کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ بادشاہ بھی یہی بن سکتا ہے، نبی بھی یہی بن سکتا ہے۔ اور دوسرا سبب ہے کیا؟ کسبی۔ کیا؟ کسبی۔ کسبی یہی ہے کہ مرد کماتا ہے اور عورتیں کھاتی ہیں۔ دیکھو جی، اسباب تفسیر و رجال النساء، مرد حاکم ہیں اوپر عورتوں کے، بما فضل اللہ۔ لکھ لو جی، سبب اول امر وہبی، اللہ نے فضیلت دی ہے۔ اب خدا پہ تو اعتراض نہ کرو نا۔ سبب اول کیا ہے؟ امر وہبی، وہ خدا کی طرف سے ہے نا، دین ہے، اللہ نے بخش دی ہے۔ سب اول امر وہبی، بس سبب اس کے کہ فضیلت دی اللہ نے بعض کے اوپر بعض کے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا، یہ سب ثانی ہے امر کسبی۔ سبب ثانی کیا ہے جی؟ امر کسبی، کمانا۔ اور بس سبب اس کے کہ خرچ کرتے ہیں مرد اپنے مالوں سے، من اموالہم۔ فالصالحات، اب اقسام النساء لکھو جی، عورتوں کے اقسام، عورتوں کے اقسام جی، اقسام النساء۔ پس نیک عورتیں کون ہیں جی؟ یہ مبتدا ہے، آگے خبر ہے۔ نیک عورتوں کے اوصاف، پس نیک عورتیں وہ ہیں جو قانتات ہیں، فرمانبردار، اللہ کی خامدوں کی، حافظات، حفاظت کرنے والی، عزت کی اور مال کی۔ حافظات کے نیچے کیا لکھنا ہے؟ حفاظت کرنے والی، عزت کی بھی اور مال کی بھی۔ للغیب، پیٹھ پیچھے، غیبانہ عزت اور مال کی حفاظت کرتی ہے، غیبانہ پیٹھ پیچھے، یعنی اس کا خاوند مثال طور چلے پہ گیا جماعت تبلیغی کے چلے کے، سمجھے، اور اس نے اپنی عزت کو بھی محفوظ رکھا، مال کو بھی محفوظ رکھا، مال بھی نہیں اڑایا۔ سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ رو کے فرماتے تھے اپنے بیٹوں کو، عطا المنعم شاہ صاحب کو، باقیوں کو، کہ بیٹے تمہارے باپ کی زندگی کا اکثر حصہ جیل میں گزرا، تمہارے باپ کی زندگی کا اکثر حصہ کہاں گزرا؟ جیل میں گزرا، لیکن تمہاری ماں نے اپنی آبرو کی حفاظت کی، تمہاری ماں نے مجھے رسوا نہیں کیا، اپنی آبرو کی حفاظت کی۔ تو جیل میں جانا کوئی بری بات نہیں۔ یوسف علیہ السلام گئے تھے نا، یہ گناہ گار 3 دفعہ جیل میں گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کی کراچی جیل کے اندر سن 53 کے اندر، ہم نوجوان لڑکے تھے، طالب علم تھے، اور اتنے خوش رہتے تھے، 3 مہینے سے زائد کے ہم خط لکھتے تھے ادھر۔ ان دنوں کارڈ ہوتا تھا، کارڈ، وہ 2 پیسے کا ملتا تھا، اس پہ خط گھر لکھتے یا دوستوں کے پاس، تو لکھتے از دارالعلوم، از سنٹر جیل العلوم، از سنٹر جیل العلوم،
اس کا نام مدرسے کا رکھ دیا سینٹرل جیل بڑی جرات کے ساتھ ہم نے. پھر دوسرے دفعہ 1.5 مہینہ رحیم یار خان کے اندر, اس کے بعد یہ 3 دفعہ میں خود جیل میں گیا, سمجھے. اور ہمیں جب ہائی کورٹ میں لے جاتے نا اس کے لیے پیشی کے لیے, تو ہم یہ شعر پڑھتے تھے, جو جان چاہو تو جان دیں گے, جو مال چاہو تو مال دیں گے, مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا, نبی کا جاہو جلال دیں گے. یہ مرزائیوں کے مقابلے میں ہم پڑھتے تھے, مرزائیوں کے خلاف انہیں تحریک. جو جان چاہو تو جان دیں گے, جو مال چاہو تو مال دیں گے, مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا, نبی کا جاہو جلال دیں گے. ہاں عشق محمد میں ہاں گرفتار ہوئے. تو حضرت کو کل عرض کریں گے نا, حضرت آپ کے عشق میں ہم گرفتار ہوئے تھے, عرض کریں گے. ہاں حضرت کرم فرمائیں گے, آمین کہہ لو. اللہ اللہ. تو دیکھو جی, وہ عورتیں خامند کے غائب ہونے کے وقت بھی اپنی عزت کو بچاتی ہیں, اپنے مال کو بھی محفوظ کرتی ہیں. بما حافظ اللہ, بس سبب اس کے کہ حفاظت کی کس نے؟ اللہ نے. اللہ نے حفاظت کی ہے نا عورت کی. جب میرے عزیز یہ تو تھیں نیک عورتیں, یہ کیا تھیں؟ نیک عورتیں. اب دوسری عورتوں کا بیان ہے. وہ دوسری عورتیں کیسی؟ جیسے اکبر الہ آبادی کہتا ہے, عابدہ چمکی نہ تھی, انگلش سے جب بیگانہ تھی. عابدہ چمکی نہ تھی, انگلش سے جب بیگانہ تھی, یعنی جب ٹر نہیں بنی تھی, اسی سے ٹر. عابدہ چمکی نہ تھی, انگلش سے جب بیگانہ تھی. اب ہے شمع انجمن, پہلے چراغ خانہ تھی. تو دعا کرو ہماری بیٹیاں بیویاں چراغ خانہ بنے, شام میں انجمن نہ بنے. شام میں انجمن یہ تقریریں کرتی ہیں جی, ہاں ہاں بڑے جوش خروش سے تقریریں کرتی ہیں. آئے ہم ہاں کانفرنس کے اندر تقریریں ہو رہی ہیں. اب ہے شام انجمن, پہلے چراغ خانہ تھی. واللاتی تخافون نشوزہن, طریق اصلاح ناشزہ, بے فرمان عورت کی اصلاح کا طریقہ. جو عورت بے فرمان ہو اس کی اصلاح کا طریقہ ہے طریق اصلاح ناشزہ. اور وہ عورتیں کہ اندیشہ کرتے ہو تم ان کی بد دماغی کا, نشوز مانا بد دماغی کا, تو ان کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے فائزوہن, پس نصیحت کرو ان کو. درجہ نمبر 1, پہلا درجہ یہ ہے کہ ان کو نصیحت کرو, اور نصیحت نہ مانے تو ان کو علیحدہ سلاؤ. کیا؟ ان کو اپنے ساتھ نہ سلاؤ, علیحدہ سلاؤ. ان کی 4 پئی علیحدہ, تمہاری 4 پئی علیحدہ, تاکہ سمجھ جائیں کہ خامد روٹ گیا ہے. اور بعض غریب آدمی ہوتے ہیں 2 4 نہیں ہوتی, 1 4 ہوتی ہے, تو 1 4 پہ سو, لیکن منہ دوسری طرف کرو, اس کی طرح منہ نہ کرو, سمجھے. اور پتہ تمہیں کس وقت چلے گا کہ اب میری بیوی ٹھیک ہوگی یار, ہاں وہ تمہیں چونڈی مارے گی پیچھے سے, ہاں تو سمجھ لینا کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہے. ہاں اب فرما بردار بننا چاہیے, ہاں ورنہ تمہارا منہ ایک طرف, اس کا منہ ایک طرف. واجروہن فی المضاجع, یہ درجہ نمبر کتنی ہے جی؟ 2. اور چھوڑ دو ان کو بستروں کے اندر. واضربوہن, بستر علیحدہ کیا, پھر بھی نہیں سمجھی تو نمبر 3 کا ہے, درجہ نمبر 3, ان کو مارو. کیا؟ کوئی تھپڑ شپڑ مار دو, کوئی لکڑی مار دو, لیکن حضرت نے فرمایا اتنی نہ مارو کہ چیخیں نکل جائیں ان کی, یا ان کی ہڈی توڑ دو, کوئی اتنی نہ مارو, متوسط طریقے پہ مارو ان کو. فین اطعنکم, پس اگر کہا مان لیں تمہارا تو فلا تبغوا علیہن سبیلا, پس نہ طلب کرو ان کے اوپر کوئی راہ, کوئی طلاق وغیرہ کی راہ.
ایسے نہ ہو، سمجھے؟ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، اللہ تعالیٰ بلند ہیں، بڑے ہیں، اونچی شان ہے ان کی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، حکم رعیت نمبر 14، یہی ہے نا، 14 پہ پہنچ گئے ہیں۔ حکم رعیت نمبر 14، مصالحت بین الزوجین، مصالحت بین الزوجین، میاں بیوی کے درمیان مصالحت کرنی۔ آیا بھائی تم نے سمجھایا، بیوی نہ سمجھی، جھگڑا کچھ بڑھ گیا، جھگڑا بڑھ گیا، تو اب اس کی صورت یہ ہے کہ تمہارے جو لوگ ہیں نا رشتہ دار، وہ ایسے کریں، ایک حکم مقرر کریں، کس کا؟ جو خامند کے رشتہ داروں عزیزوں سے ہو، اور ایک حکم مقرر کریں کس کا؟ عورت کے رشتہ داروں سے ہو، جو حجت رکھتا ہو زیادہ، سمجھا؟ وہ آپس میں مشورہ کر کے وہ اس کو علیحدہ سمجھائے، وہ اس کو علیحدہ سمجھائے، امید ہے کہ مسئلہ ٹھیک بن جائے گا۔ آگے سمجھنا۔ اب اس پہ میں ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں، بڑی بہترین بات ہے۔ میرے شیخ حضرت خالد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی پیش ہوا اور عرض کیا کہ حضرت میری بیوی بے فرمان ہے، کہا نہیں مانتی، میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا تیری اولاد کتنی ہے اس سے؟ عرض کرنے لگا حضرت 4۔ کیا؟ بیٹے اور بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ اور حضرت نے بڑا بہترین جملہ فرمایا اب تو ایک کو روتا ہے، اب تو جب بیوی کو طلاق دے گا تو 4 کو روئے گا۔ کتنی کو روئے گا؟ شاید کی کلام وہ بیوی تو چلی جائے گی تو معصوم چھوٹے چھوٹے بیٹے بیٹیاں روئیں گے نہیں، سامنے باپ پریشان ہوگا۔ ابھی تو ایک کو رو رہا ہے بیوی کو، پھر کس کو روئے گا؟ 4 کو روئے گا۔ اللہ کا بندہ، عورتوں میں یہ ہوتی ہے تلخ مزاجی، ابتدا کے اندر ہوتی ہے، کسی آرام کے ساتھ، کسی طریقے کے ساتھ ان کو راضی کرو۔ ہاں، یہ نہ ہو کہ معمولی بات میں طلاق دے دو، پھر طلاق لکھاتے ہیں، وہ محرر جو بیٹھے ہوتے ہیں ڈال دو، 3 طلاقیں لکھ مارتے ہیں، 3 سے کم بھی نہیں لکھتے جی۔ میں کہتا ہوں بھائی علماء سے طلاق لکھایا کرو۔ عالم کتنی طلاق لکھتا ہے؟ صرف 1، 3 کبھی نہ لکھنا، چاہے تمہیں وہ بھی کہیں 3 طلاقیں لکھو، ان کو سب بے وقوف ہو، جب 1 طلاق کے ساتھ جدا ہو جاتی ہے عورت تو 3 کیوں لکھیں ہم؟ سمجھے جی؟ قطعاً نہ لکھا کرو 3 طلاقیں، کیونکہ کل کو پھر وہ واپس راضی ہوتے ہیں نہیں۔ پہلے تو بے وقوفی کر کھڑتے ہیں، بعد میں رضا ہوتی ہے ان کی۔ دیکھو جی، حکم رعیت نمبر کتنی ہے جی؟ اس کا عنوان کیا ہے؟ مصالحت بین الزوجین۔ اور اگر اندیشہ کرتے ہو تم اے مسلمانوں یا حکام، یہ کس کو حکم ہے جی؟ مسلمانوں کو، حکام کو، شقاق بینہما، میاں بیوی کے درمیان ضد کا، ٹوٹ پھوٹ کا اندیشہ کرتے ہو، فبعثوا حکما، مقرر کرو ایک فیصل من اہلہ، اس خامند کے رشتہ داروں سے، اور ایک فیصل کس سے؟ من اہلہا، اس عورت کے رشتہ داروں میں سے۔ اگر ارادہ کریں گے یہ حکم، یریدہ کا فاعل کون بنیں گے؟ حکم۔ اگر ارادہ کریں گے یہ حکم اصلاح کا تو توفیق دے گا اللہ ان کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، بے شک اللہ جاننے والے خبردار ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، حقوق زوجین کے بعد تعمیم، پہلے حقوق زوجین کا بیان تھا، اب کیا ہے؟ تعمیم، عام حقوق۔ پہلے صرف حقوق زوجین کا بیان تھا، حقوق زوجین کے بعد تعمیم ہے۔ تعمیم میں اللہ کے حقوق ہیں، ماں باپ، رشتہ دار، ایسا مطلق ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور عبادت کرتے رہو صرف اللہ کی، نہ شریک ٹھہراؤ ساتھ کسی چیز کو۔ یہ کس کا حق ہو گیا؟ اللہ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ، یہ جار مجرور کس کے متعلق ہے؟ آسن، احسان کرو ماں باپ کے ساتھ، احسان کرنا، ساتھ رشتہ داروں کے، یتیم، مساکین، والجار ذی القربیٰ، ہمسایہ،
جو کہ رشتہ دار ہے یا قریبی ہے۔ ذیل قربا کے کتنے معنی لکھنے ہیں؟ رشتہ دار بھی لکھو، قریبی بھی لکھو، کہ میں سمجھاتا ہوں۔ وہ ہمسایہ جو ذیل قربا ہے، ذیل قربا کے کتنے معنی؟ ایک رشتہ دار، دوسرا قریبی۔ رشتہ دار ہو تو معنی یوں کرو گے ذیل قربا کا، صاحب قرابت کا، کیا وہ رشتہ دار ہوا نا۔ اگر قریبی ہو تو پھر معنی کیا کرو گے؟ صاحب قرب کا۔ بھئی آپ کے گھر کے ساتھ 10 گھر ہیں، تو جس کا پہلا گھر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ہمسایہ بھی ہوگا، قریب بھی ہوگا۔ اگر رشتہ دار ہے تو رشتہ دار بھی ہوگا، زیادہ حق ہو گیا۔ اور جو آگے ہیں وہ دور کے رشتہ دار یا ہمسایہ ہوں گے۔ آگے والجار الجنب، جنب کے بھی 2 معنی ہیں۔ ایک وہ ہمسایہ جو اجنبی ہے، ہمسایہ تو ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے، اور دوسرا کیا؟ وہ ہمسایہ جو اس کا گھر کچھ دور ہے۔ والصاحب بالجنب، اور ساتھ بیٹھنے والا، پہلو کا ساتھی یعنی ساتھ بیٹھنے والا۔ کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے تو سب صاحب جنب ہو، تمہارے ایک دوسرے پہ حقوق ہیں۔ اسی طرح کوئی دفتر ہے بڑا حکومت کا، وہاں جتنی ملازم بیٹھے ہو کیا ہیں؟ صاحب الجنب ہیں، حقوق ہیں۔ تم سفر کرتے ہو تو آپ کا ہم سفر جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ صاحب الجنب ہے۔ وابن سبیل، مسافر، اور وہ کہ مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے، غلام لونڈوں کے ان کے بھی حقوق ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے اس شخص کو جو متکبر ہے دل سے۔ مختال کے نیچے کا لکھو، متکبر ہے دل سے، اور فخور فخر کرنے والا زبان سے۔ متکبر ہے دل سے، فخر کرنے والا کس سے؟ زبان سے۔ ہماری سرائے کی زبان کے اندر کوئی بیٹھے ہیں تو لکھ لیں، مختال دمن اکڑیل، فخور دمن پھوتی۔ مختال مانا اکڑیل، وہ اکڑیل کا نہیں جانتا، تو فخور دمن پھوتی، پھتریڑی۔ الذین یبخلون، الذین سے پہلے ہم کا لفظ مقدر ہے، ہم الذین یبخلون۔ اس سرائے کی معنی میں مجھے بڑا محاورہ ہے، الذین یبخلون سے پہلے ہم کا لفظ مقدر ہے۔ اچھا، اور اس کا عنوان لکھو کہ مختال فخور ہیں 2 قسم۔ کتنی قسم ہیں؟ یا قسم اول لکھو۔ قسم اول کے علامات، قسم اول کے علامات۔ مختلف فخور کا پہلا قسم وہ ہے جو بخل کرتے ہیں، نمبر 1 علامت، اور حکم کرتے ہیں لوگوں کو بھی کس کا؟ بخل کا۔ نمبر کتنی؟ 2۔ وہ کیسے حکم کرتے ہیں؟ ایک ذمہ دار آیا ظاہر پیر، اس کو ایک دکاندار مل گیا جو میرا کچھ مخالف تھا۔ اس نے اس ذمہ دار کو کہا، اوے تو مولوی منظور کو بہت چندے دیتا ہے، فلاں کچھ کرتا ہے، وہ تو دہشت گرد آدمی ہے، نہ دیا کر چندے۔ سنتا رہا، چائے دھائے پی۔ جب الوداع ہونے لگا ان سے نا، تو کہنے لگا اب بھی میں اس کو چندہ دینے جا رہا ہوں، جو کچھ کرنا ہے پٹ گھن رکھا۔ وہ ایسا مضبوط آدمی تھا، وہ کہنے لگا ابھی بھی میں اس کو چندہ دینے، چائے جھائے پی لی، سارا کچھ کر لی، چلتے وقت یہی کہا کہ اب بھی میں چندہ دینے جا رہا ہوں، میں جانتا ہوں تم کو دہشت گرد دیں گے۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، بخل کا حکم کرتے ہیں نہیں، یہ نمبر 2 ہے۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، نمبر کتنی جی؟ 3۔ اور چھپاتے ہیں اس چیز کو کہ دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے۔ نیچے لکھ لو، بخل مالی و علمی دونوں کو شامل ہے۔ بخل مالی و علمی دونوں کو شامل ہے۔ مال کا بھی بخل کریں اور کس کا بخل کریں؟ علم کا بھی بخل کریں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ تو میرے عزیز علم کو پھیلاؤ، کیا
کل میں نے عرض کیا تھا نا، خوشی سے میرے آنسو آ گئے کہ یہ علم کوئٹے میں 2 جگہ پڑھا جا رہا ہے، پھیل رہا ہے یا نہیں؟ حضرت مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پڑھا جا رہا ہے جی، گکھڑ منڈی کے اندر، بہاول پور وہاڑی میں خود افتتاح کر کے آیا ہوں۔ تو علم کو پھیلاؤ یا بند کر کے رکھو؟ پھیلانا چاہیے۔ وَآتَدْنَا انجام، مختلف حقوق کے علامات کے بعد کیا ہے جی؟ انجام۔ اور تیار کیا ہم نے ایسے کافروں کے لیے عذاب ذلیل کرنے والا۔ والذین کے نیچے لکھو قسم ثانی، مختلف حقوق کا قسم ثانی، جو لوگ کہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال واسطے دکھلاوے لوگوں کے، اور نہیں مان لاتے ساتھ اللہ کے نہ ساتھ دن قیامت کے، اور وہ شخص کے ہو شیطان اس کا ساتھی۔ قرین منا ہماری سرہ کی زبان میں جٹ، کیا جٹ، ایسے جٹ، وہ شخص کے ہو شیطان اس کا ساتھی پر برا ساتھی۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ ترغیب الی الایمان والاحسان، ترغیب الی الایمان والاحسان، اور کیا نقصان تھا ان کا اگر ایمان لاتے ساتھ اللہ کے دن قیامت کے۔ یہ ایمان آ گیا، آگے انفقو کیا ہے جی؟ احسان ہے نا، اور خرچ کرتے اس چیز کے کہ دیا ان کو اللہ نے، اور ہے اللہ ساتھ ان کے جاننے والا۔ ان اللہ لا یظلم، سنت اللہ کا بیان، سنت اللہ، تم جو ہی نیک کام کرو گے اللہ تعالیٰ اس میں کمی کریں گے یا بڑھائیں گے؟ ایک نیکی کو کتنے تک لے جائیں گے؟ 700، بلکہ اس سے ہی بڑھائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتے برابر ایک ذرے کے۔ اور ذرا جانتے ہو، کسی مکان کے اندر بیٹھے ہو نا، تو ادھر ہو روشن دان، تو سورج ادھر آئے تو آپ دیکھتے ہو ایسے ذرات اڑ رہے ہوتے ہیں سورج کے لائٹ میں، اب بھی ہیں لیکن اب تمہیں نظر تو اتنی باریک ہوتے ہیں ذرات۔ بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا برابر ایک ذرے کے، اور اگر ہو وہ ذرا نیکی تو بڑھاتے ہیں اس کو، بڑھاتے رہیں گے اس کو، اور دیں گے اپنی طرف سے ثواب عظیم۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، یہ پہلے ترغیب تھی، اب ترغیب کے بعد ترہیب ہے، ترغیب کے بعد ترہیب۔ پس کیا حال ہوگا جب لائیں گے ہم ہر امت سے گواہ؟ ہر امت کا گواہ کون ہوگا؟ اس امت کا نبی ہوگا۔ اور لائیں گے ہم تجھ کو اوپر ان سب کے گواہ۔ سب کے بعد آخری گواہ کون ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دوسرے پارے میں آپ پڑھ نہیں آئے؟ پڑھے ہو نا دوسرے پارے میں۔ اب یہاں غور کرو، آج مجھے یہ نکتہ بالکل حل ہوا اس بات کے اندر، نیچے لکھ لو، اشارہ بسوء ختم نبوت۔ مطالعہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں، میں بتاتا ہوں، اشارہ بسوء ختم نبوت۔ بھئی سارے نبی گواہی دیتے آئیں گے، آخر میں کون گواہی دیں گے؟ حضور گواہی دیں گے سارے۔ اگر حضور کے بعد اور کوئی نبی ہوتا تو وہ اس کی گواہی ہوتی یا نہیں؟ لیکن آخر میں کون دے ہیں؟ حضرت۔ تو معلوم ہوا کہ آپ کیا ہیں؟ خاتم الانبیاء ہیں۔ یہ ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ اور لائیں گے ہم تجھ کو اوپر سب کے گواہ، یوم دن، اس دن تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور بے فرمانی کی رسول کی، لو تسوا بہم الارض، کاش کے برابر کی جائے ساتھ ان کے زمین، کاش کے برابر کی جائے ساتھ ان کے زمین۔ کیا مطلب؟ ایک مطلب یہ ہے، دیکھیں گے نا اپنا انجام کہ دوزخ میں جائیں گے تو کہیں گے کاش کے برابر کی جائے ساتھ ان کے زمین، یعنی زمین پھٹ جائے، ہم زمین کے اندر چلے جائیں، برابر کی جائے۔ نمبر 1 یا نمبر 2، اللہ تعالیٰ میدان حشر کے اندر انسانوں کے ساتھ جانوروں کو بھی بلائیں گے، پرندوں کو بھی بلائیں گے، لیکن جانور پرندوں کا وہاں بدلہ ہوگا۔ جس سینگ والے جانور نے دوسرے کو مارا تھا نا، اس کو کہا جائے گا کہ تو اس کو مار۔ جس مرغے نے، پرندے نے
ठूंगा मारा होगा, उसको कहा जाएगा दूसरे को ठूंगा मार। उसके बाद कहा जाएगा कि सब के सब क्या हो जाओ, मट्टी। तो उनको जब देखेंगे मट्टी हो रहे हैं तो ये आरज़ू करेंगे काश के हम भी मट्टी हो जाएं ज़मीन बराबर। ये समझी बात। और तीसरा मतलब ये है कि हम मट्टी हो के रहते ज़मीन के अंदर बराबर रहती, उठते ही नहीं, हमारा हश्री ना होता है। 3 माने समझ आए। लो तो सवाब है हमारा, काश के बराबर की जाती साथ उनके ज़मीन, और नहीं छुपाएंगे अल्लाह ताला से किसी बात को। यहाँ आप सवाल करेंगे कि दूसरे मकाम पे है कि कहेंगे वल्लाह रब्बना मा कुन्ना मुशरिकीन, वो इनकार नहीं करेंगे। दूसरे मकाम पे है कि आपने शिरक का क्या करेंगे, इनकार। वल्लाह रब्बना मा कुन्ना, अल्लाह हमने तो शिरक ही नहीं किया था। और इधर क्या है, उधर है इनकार करेंगे, इधर क्या है, इकरार करेंगे। तो इसके मुतालिक ये है कि पहले इनकार करेंगे, पहले क्या, ज़बान से इनकार करेंगे, फिर अल्लाह ताला उनकी ज़बानों को बंद कर देंगे, मुहर लगा देंगे। ठीक है ना। अल यौम नख्तिम अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम तशहदु, हाथ गवाही देंगे, पाँव गवाही देंगे। होए वो ये क्यों गवाही दे रहे हैं, वो क्यों गवाही दे रहे हैं। फिर मजबूर हो के आप भी क्या करेंगे, इकरार कर बैठेंगे। आगे समझ ये है। shahideislam.com, इस वेबसाइट पर आप सुन सकते हैं शहीद इस्लाम मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी रहमहुल्लाह की आवाज़ में दर्स कुरान, दर्स हदीस और इस्लाही मवाइज़। खालिक़ कुल्ली शै, हर चीज़ के पैदा करने वाला, हर चीज़ उसकी मखलूक और वो सबका खालिक। जबकि शहीद इस्लाम की तसानीफ ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा इस वेबसाइट पर आप सुन सकते हैं मुमताज उलमाए कराम के इस्लाही बयानात। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर। www.shahideislam.com